کیا ہماری عدالتیں اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے؟ اپنی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا. وہ سوویت یونین کے خلاف لڑائی ہو انڈر ضیاء الحق، یا وہ مشرف کے دور میں رہنمائی کے بغیر ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. سو جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بھی ہونا پڑے گا. جھوٹی کہانیوں کے اوپر مقدمے بنائے جاتے ہیں اور پھر ریاست کی تمام تر جبر اور فسطائیت کو بروئے کار لا کر ان مقدمات کو طوالت بخشی جاتی ہے تاکہ جو مجرمین ہیں، جو ان کے حساب سے مجرمین ہیں لیکن ایکچولی وہ مجرمین نہیں ہیں، وہ آزاد نہ ہو سکیں. اس وقت خان صاحب کے خلاف جو عدت اور سائفر کے مقدمے ہیں وہ بالکل ورچولی ختم ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کریش کر چکے ہوئے ہیں، اور ان میں سے آج ایک کا ججمنٹ آنی تھی وہ نہیں ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے. اسی طرح سے سائفر کا جو مقدمہ ہے وہ بھی کریش کر چکا ہوا ہے. توشہ خانہ میں خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے اور القادر کے اوپر بیل کی ہے. سو یہ مطلب ایکچولی تو یہ تمام مقدمات آلریڈی ہو جانے چاہیے تھے اور خان صاحب کو جیل سے باہر آنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک وہ موجود ہیں. اور ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور مقدمات بھی عنقریب جو ہے وہ ان کے خلاف رجسٹر کیے جائیں گے. سو یہ تو آج کا جو ہوا ہے گنتھ اس کی کچھ کہانی ہے. باقی کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے ایک نیریٹو کے بارے میں کچھ مسگیونگس کریٹ کی جا رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما ہیں. ایک تو 1971 کا جو ڈیبیکل تھا اس کے بارے میں بہت سی مسگیونگس کریٹ کی جا رہی ہیں. آپ دوستوں میں سے جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے، اور میں نے آئی ایم ون آف دوز فارچونیٹ پیپل ہو گاٹ اے کاپی ویری ارلی، اور میں نے وہ پڑھی ہے، اس میں کہیں بھی فوج کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی گئی، بلکہ بسا کئی جگہوں کے اوپر کہا گیا ہے کہ فوج بہت بہادری سے لڑی. اٹ واز اے فیلئر آف دا لیڈرشپ. اور اس میں ایک شخص کی بات بار بار کی گئی ہے جس کا نام تھا جنرل یحییٰ خان، آغا محمد یحییٰ خان، کہ اس نے اپنی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور ریاست کے دو ٹکڑے ہوئے. یہ اس وقت کی کہانی ہے 1971 کی، جب ایک شخص، ایک مطلق العنان حکمران نے اپنے اقتدار کو مزید طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور 54% آف دا ریاست جو تھی وہ سیٹ کر گئی، وہ انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا وچ از کالڈ بنگلہ دیش ناؤ. سو پیرلل جو ہم ڈرا کر رہے ہیں وہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں کر رہے ہیں کہ آج بھی ایک شخص واحد اپنی ڈکٹیٹرشپ کو، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے پچھلے 2 سال سے اس نے بھی ریاست کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. ہم اس زوم میں ہیں کہ مشرقی پاکستان 1000 میل دور تھا اور شاید وہاں لڑنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ یہاں ہوگا. ہم اس زوم میں ہیں کہ ہم یہاں ملک کا کوئی حصہ جو ہے وہ سیسیڈ نہیں کرنے دیں گے یا وہ الگ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر آپ صرف ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو اس وقت پاکستان کی 6 اکائیاں ہیں. 4 آپ کے پروونسز ہیں، گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے. ان میں سے آزاد کشمیر ریسٹو ہے، گلگت بلتستان ریسٹو ہے، بلوچستان عرصہ دراز سے ریسٹو ہے، کے پی جو ہے وہ لٹرلی ایج کے اوپر ہے. تو کیا الٹیمیٹلی ہم نے پاکستان کی شکل پنجاب اور سندھ کی شکل میں دیکھنی ہے؟ اور جو شخص اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ کو فردر پرپیچویٹ کرنے کے لیے جس نے ریاست کا فیوچر رسک کے اوپر لگایا ہوا ہے، کیا ہم اس کو وہ یہ کام کرنے دیں گے جو وہ کام کر رہا ہے اس وقت؟ کیا ہماری عدالتیں اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے کہ ملک کے اوپر جو سٹینگل ہولڈ ہے ڈکٹیٹرشپ کا اس کو ختم کیا جائے اور آئین اور قانون اور جمہوریت کو بحال کیا جائے اس ملک میں؟ اس ملک کا فیوچر کیا ڈکٹیٹرشپ سے لنکڈ ہے یا آئین اور قانون کے ساتھ لنکڈ ہے؟ کوئی بھی ریاست دنیا میں آج کل کے زمانے میں ایسی نہیں ہے جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے بلبوتے کے اوپر آگے چل سکتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی شکل میں وہاں آئین اور قانون کی حکومت ہوتی ہے. یہ پاکستان وہ واحد ریاست ہے اس وقت جس نے کم از کم پچھلے 2 سال میں نہ صرف کہ آئین اور قانون کا ٹوٹل فقدان نظر آیا ہے بلکہ بریزن جسے کہتے ہیں بریزن طریقے سے اس کو وینڈلائز کیا گیا ہے. پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس میں 1947 کے بعد سے جو 4 ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں اس میں ایک چیز بڑی کامن تھی، وہ یہ تھی کہ جب وہ ٹیک اوور کرتے تھے تو
آئین کو یا تو ایبروگیٹ کر دیتے تھے یا سسپینڈ کر دیتے تھے، موسٹلی ایبروگیٹ کر دیتے تھے. جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا اور پھر عدلیہ کے ذریعے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت اس کو لیجیٹیمائز کر لیتے تھے، اپنا اقتدار جو ہے وہ لیجیٹیمائز کر لیتے تھے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے پھر اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرانے کے لیے پاکستان کو آگ میں جھونکا جاتا تھا. وہ سوویت یونین کے خلاف لڑائی ہو انڈر ضیاء الحق یا وہ مشرف کے دور میں